نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ اللہ تعالیٰ خود اس بندے کو سلام پیش کرتا ہے جو عصر کی نماز کے بعد یہ ایک تسبیح پڑھتا ہے۔ ایسے انسان پر روزانہ اللہ کی رحمتیں برستی ہیں اور اس کی تمام دینی اور دنیاوی مشکلات دور ہو جاتی ہیں۔ رحمت کے فرشتے ایسے انسان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں اور قیامت کے دن اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ محترم ناظرین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنا فرض، واجب اور لازم ہے۔ یہ ایمان کا لازمی حصہ ہے، اس کے بغیر انسان مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ محبت کی منجملہ علامات میں سے یہ ہے کہ تمام معاملات میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و اتباع کی جائے۔ اللہ رب العزت نے اپنی ذات کے ساتھ محبت کرنے والوں کا دعویٰ محبت رکھنے کے لیے اپنے آخری نبی رسول حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کو معیار ٹھہرایا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد ربانی ہے کہ آپ ان محبت کے دعوے داروں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اور اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے اور بہت رحم فرمانے والا ہے۔ ایمان کے وجود کا دار و مدار محبت رسول پر ہے۔ مسلمان اسی وقت کامیاب کامران ہوگا جبکہ اس کے دل میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت و عقیدت تمام مخلوقات سے زیادہ ہو۔ سورہ توبہ میں اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ فرما دیجئے کہ تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے کنبے قبیلے اور تمہارا کمایا ہوا مال و دولت اور وہ تجارت جس کے کم ہونے سے تم ڈرتے ہو، اور تمہارے وہ گھر یعنی رہائش گاہیں جنہیں تم پسند کرتے ہو، اگر تمہیں یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ عزیز ہے تو تم انتظار کرو کہ اللہ تعالیٰ اپنا عذاب لے آئے، اور اللہ فاسقوں میں یعنی گمراہوں میں ہدایت نہیں دیتا۔ سورہ توبہ کی اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے 8 طرح کے لوگوں اور چیزوں کا تذکرہ فرما کر انسانیت کو اپنی رحیم ذات اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور جہاد فی سبیل اللہ کی محبت کو واجب قرار دیا ہے، اور اسے فوقیت نہ دینے والوں کو عذاب الہی کا مستحق ٹھہرایا ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک آیت اس بات کی واضح دلیل ہے کہ جو آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نفس سے زیادہ عزیز نہ رکھے وہ مومن نہیں ہے۔ اولیت 2 چیزوں کو شامل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت و انس اپنی جان سے زیادہ ہو، اور انسان کا اپنے اوپر کوئی حکم نہ ہو بلکہ اس کے نفس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ایسے نافذ ہو جیسے آقا اپنے غلام اور باپ اپنی اولاد پر حکم چلاتا ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اس سے بھی بڑھ کر ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ بہت سی احادیث مبارکہ بھی وارد ہوئی ہے جو ان دونوں آیتوں کے مدلل ہونے پر بڑے بلیغ انداز میں روشنی ڈالتی ہیں اور حب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے تاکیدی انداز میں بیان کرتی ہیں۔ بخاری شریف میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والدین اس کی اولاد سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ محترم ناظرین، جب کہ معنی لاڈ اور پیار، محبت، الفت، انس، اخلاق، تعلق، ملان، دوستی اور یارانہ کے ہیں، محبت کرنے والے کو محب کہا جاتا ہے، جس سے محبت کی جائے اسے محبوب کہتے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ محبت طبیعت کا میلان ہے ایسی شے کی طرف جس سے لذت حاصل ہونا۔ محترم ناظرین، انسان دنیا میں جس سے بھی محبت و پیار کرتا ہے تو اس کی کوئی نہ کوئی وجہ، کوئی نہ کوئی سبب ضرور ہوتا ہے جس کی بنیاد پر وہ کسی شخص یا کسی چیز کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ ان میں 4 چیزیں انتہائی اہم اور قابل ذکر ہیں: حسن و جمال کا ہونا، فضل و کمال کا ہونا، قرابت و احتسال کا ہونا، احسان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریمہ میں یہ چاروں اوصاف جمیلہ بدرجہ اتم پائی جاتی تھیں۔
چنانچہ ہر امتی کو ہر چیز سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی محبت کرنی ہے، اور محبت اطاعت و اتباع کے بغیر ممکن نہیں۔ اس لیے محبت کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے زندگی بسر کرنی چاہیے۔ ان 4 اسباب کی پہلی وجہ حسن و جمال ہے۔ انسان خوبصورت شخصیت، خوبصورت چیز یا خوبصورت منظر کو دیکھے تو دل بے اختیار اس کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا حسن و جمال عطا فرمایا کہ اس کو قلم سے بیان کرنا مشکل اور ناممکن ہے۔ ترمذی شریف میں حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو مبعوث نہیں فرمایا جو خوش آواز اور خوش روح نہ ہو۔ ہمارے سیدنا مولانا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سب انبیاء کرام علیہ السلام میں سے خوبصورت اور حسین آواز والے تھے۔ حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ سے زیادہ حسین میری آنکھ نے کبھی نہیں دیکھا، آپ سے زیادہ خوبصورت بیٹا کسی عورت نے آج تک نہیں جنا۔ گویا آپ ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے تھے، جیسا آپ نے چاہا۔ ام المؤمنین سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمایا کرتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں اتنی حیادار تھیں کہ میں نے عرب کی کمواری لڑکیوں میں بھی ایسی حیا نہیں دیکھی تھی۔ اگر زلیخا کی سہیلیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کو دیکھ لیتی تو ہاتھوں کی بجائے دلوں کو کاٹ لیتی۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اشعار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں کچھ یوں ہیں: ایک ہمارا سورج ہے اور ایک آسمان کا سورج ہے، اور ہمارا سورج آسمان کے سورج سے کہیں بڑھ کر ہے۔ وہ سورج فجر کے بعد نکلتا ہے اور میرا سورج عشاء کے بعد چمکتا ہے۔ محترم ناظرین، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ رات کے وقت مسجد میں داخل ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر 14ویں کا چاند چمک رہا تھا۔ میں تھوڑی دیر آپ کے چہرہ انور کو دیکھتا اور پھر چاند کی طرف دیکھتا۔ بالآخر میرے دل نے فیصلہ کیا کہ میرے آقا چاند سے زیادہ حسین ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میں آپ کو دیکھتے ہی پہچان گیا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے انسان کا نہیں ہو سکتا۔ علامہ شمس الدین قرطبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ آپ کا پورا حسن و جمال ظاہر نہیں کیا گیا، ورنہ کوئی انسان دیکھنے کی تاب نہ لا سکتا۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر فضل و کمال عطا فرمایا کہ قرآن مجید میں نبی امی کا لقب عطا فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کسی کے سامنے شاگرد بن کر نہ بیٹھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھانے والا اور علم عطا کرنے والا خود ساری کائنات کا خالق و مالک و مختار تھا، جس نے آپ کو اتنا علم دیا کہ سورہ نساء میں فرمایا، اور آپ کو اس چیز کا علم دیا جو آپ نہیں جانتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کا آپ پر بہت بڑا فضل ہے۔ محترم ناظرین، جب بڑی ہستی کسی چیز کو بڑا کہے تو وہ واقعتاً بہت بڑی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سب سے بڑی ذات ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے دیگر انبیاء کرام علیہ السلام پر 6 چیزوں کے باعث فضیلت دی گئی ہے۔ میں جوامع الکلام سے نوازا گیا ہوں، اور رعب کے ساتھ میری مدد کی گئی ہے، اور میرے لیے اموال غنیمت حلال کیے گئے ہیں، اور میرے لیے ساری زمین پاک کر دی گئی ہے اور سجدہ گاہ بنا دی گئی ہے، اور میں تمام مخلوق کی طرف بھیجا گیا ہوں، اور میری آمد سے انبیاء کرام علیہ السلام کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں ساری اولاد آدم علیہ السلام کا سردار ہوں، اور یہ اظہار فخر کے طور پر نہیں کہتا۔ سب سے پہلے مجھ سے زمین شق ہوگی، میں سب سے پہلے شفاعت کرنے والا ہوں، اور سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی۔ میرے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ کی حمد کا جھنڈا ہوگا، جس کے نیچے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے علاوہ تمام لوگ ہوں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ چند صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اتنے میں آپ باہر تشریف لائے۔ جب ان کے قریب پہنچے تو انہیں باہم کچھ گفتگو کرتے ہوئے سنا۔
ان میں سے بعض نے کہا کہ کیا خوب اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں سے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا۔ دوسرے نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے سے زیادہ بڑی بات کیا ہے؟ اور ایک دوسرے شخص نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کلمۃ اللہ اور روح اللہ ہے۔ کسی تیسرے شخص نے کہا اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو چن لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے، سلام کیا اور فرمایا میں نے تمہاری گفتگو اور تمہارا اظہار تعجب سنا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہیں، بے شک وہ ایسے ہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہیں، بے شک وہ اسی طرح ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ اور کلمۃ اللہ ہے، واقعی وہ اسی طرح ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا، وہ بھی یقیناً ایسے ہی شرف والے ہیں۔ سن لو، میں اللہ تعالیٰ کا حبیب ہوں اور میں یہ بطور فخر اظہار نہیں کر رہا، میں قیامت کے دن حمد کا جھنڈا اٹھانے والا ہوں، اور یہ بطور فخر نہیں کہتا، قیامت کے دن سب سے پہلا شفاعت کرنے والا بھی میں ہی ہوں، اور سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی، اور میں یہ بطور فخر اظہار نہیں کر رہا ہوں، سب سے پہلے جنت کا کنڈا کھٹکھٹانے والا بھی میں ہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ میرے لیے اسے کھولے گا اور مجھے اس میں داخل فرمائے گا، میرے ساتھ فقیر غریب مومن ہوں گے، اور میں یہ بطور فخر اظہار نہیں کر رہا، میں اولین و آخرین اللہ تعالیٰ کے حضور سب سے زیادہ عزت والا ہوں، اور یہ بھی میں بطور فخر نہیں کہتا بلکہ تحدیث بالنعمت کے طور پر بیان کر رہا ہوں۔ کسی سے محبت و انس کی ایک وجہ قرابت و اتصال ہوتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت سے قرابت و اتصال کا انداز سورہ احزاب کی اس آیت مبارکہ سے ہو جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے ساتھ ان کی جانوں سے زیادہ قریب اور حقدار ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ان کی مائیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والدین اور اس کی اولاد اور دنیا کے سارے لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ محترم ناظرین، محبت و پیار کا چوتھا سبب محبوب کا حسن ہونا بھی ہے۔ عربی زبان کا مشہور مقولہ ہے الانسان عبد الحسان۔ اسی طرح کسی نے خوب کہا کہ دلوں کی فطرت ہے کہ جو ان پر احسان کریں اس سے محبت کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر اس قدر احسانات ہیں کہ ان کا احاطہ کرنا، انہیں قلم بند کرنا مشکل بلکہ ناممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو ہی پوری انسانیت کے لیے اپنا احسان عظیم قرار دیا، اور سورہ توبہ میں ارشاد فرمایا بے شک تمہارے پاس ایک رسول آئے ہیں جو تم ہی میں سے ہیں، جو چیز تمہیں نقصان پہنچاتی ہے وہ انہیں بہت گراں گزرتی ہے، وہ تمہاری بلائی کے لیے انتہائی حریص ہیں اور ایمان والوں کے لیے انتہائی شفیق اور نہایت مہربان ہیں۔ حدیث مبارکہ میں وارد ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر عبادت فرماتے اور اپنی گناہ گار امت کے لیے دعائے مغفرت فرماتے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک تر ہو جاتے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ مائدہ کی یہ والی آیت تلاوت فرماتے رہے۔ ترجمہ کچھ اس طرح ہے اگر آپ ان کو عذاب دیں تو یہ آپ کے بندے ہیں، اور آپ مغفرت کر دیں تو آپ زبردست حکمت والے ہیں۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت دیر تک سر بسجود ہو کر اپنی امت کے لیے دعائے مغفرت فرماتے رہے، تو اللہ رب العزت کی طرف سے پیغام آیا کہ آپ کیوں روتے ہیں، ہم آپ کو راضی کر دیں گے۔ ارشاد ربانی ہوتا ہے کہ ان قریب تیرا رب تجھے اتنا عطا کرے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر یہ آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا آخری امتی بھی جنت میں داخل نہ ہو جائے گا۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی نے کچھ چیزیں مانگی، یا فرمایا کہ ہر نبی کو ایک دعا دی گئی، جس چیز کی اس نے دعا مانگی پھر اسے قبول کیا گیا، لیکن میں نے اپنی دعا قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کے لیے محفوظ کر رکھی ہے۔ محترم ناظرین، یہ اللہ کا احسان ہے، اور اللہ اس انسان کو
خود سلام کرتا ہے جو یہ ایک تسبیح پڑھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ تسبیح زیادہ سے زیادہ پڑھا کرو۔ یہ تسبیح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ان نعمتوں میں سے ہے جو اپنے دامن میں بے پناہ فیوز و برکات سمیٹے ہوئے ہیں۔ یہ ایسی لازوال دولت ہے کہ جسے مل جائے اس کے دین و دنیا سنور جاتے ہیں، اور یہ تسبیح پڑھنے کی برکت کا اندازہ اس بات سے بھی ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت یہ تسبیح پڑھنے والے پر خود سلام فرماتا ہے۔ تو کتنا خوش قسمت ہے وہ انسان اور وہ بندہ کہ جس کو اللہ سبحانہ و تعالی خود سلام بھیجتا ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور مجھے یہ خوش خبری سنائی کہ آپ کا پروردگار فرماتا ہے کہ جو شخص یہ تسبیح پڑھتا ہے میں اس پر سلام بھیجتا ہوں۔ تو جو بھی انسان یہ تسبیح پڑھتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو یوں مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ یہ تسبیح اللہ کی راہ میں تلواریں چلانے سے اور اپنی جانیں قربان کرنے سے بھی زیادہ افضل ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ جو شخص یہ تسبیح پڑھتا ہے اللہ اس کی اولاد کو اور اولاد کی اولاد کو بھی رنگ دیتا ہے۔ حضرت وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ تسبیح پڑھنا اللہ تعالیٰ کی بہترین عبادات میں سے ایک عبادت ہے، اور جان لیجئے کہ اس تسبیح کے بغیر دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ محترم ناظرین اکرام، یہ تسبیح درود پاک کی ہے کہ جو بندہ بھی نبی رحمت، نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر درود بھیجتا ہے، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجتا ہے اللہ اس پر سلام بھیجتا ہے۔ آپ جتنی بھی نمازیں پڑھ لیں، روزے رکھ لیں، حج، زکوٰۃ اور تمام نیک اعمال کر لیں، وہ سب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، تو یقیناً اللہ تعالیٰ یہ تمام اعمال قبول فرمانے والے ہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجنا ایک ایسی عبادت اور ایک ایسا عمل ہے کہ جو صرف اور صرف ہونٹ ہلانے سے ہی قبول ہو جاتا ہے، اور یہ ایک ایسا ذکر ہے جو کبھی رد نہیں ہوتا اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے۔ جبکہ باقی جو بھی عبادات کی جاتی ہیں ان کے بارے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ قبول ہیں کہ نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ تم ایک نیکی کرتے ہو ہم تمہیں اس کا 10 گنا اجر دیتے ہیں، اور یقیناً درود شریف پڑھنا ایک با کمال نیکی ہے، اور اس سے بڑی نیکی کیا ہو سکتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ اللہ جل شانہ کا ایک بہت بڑا احسان ہے کہ اس کی ذات اقدس نے ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی پیدا فرمایا، اور ہمارے دلوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا شرف عطا فرمایا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ اللہ پاک نے ہمیں سلسلہ نسبت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے منسلک فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت ہی دنیا میں دین اسلام پھیلا۔ تو امتی ہونے کے ناطے تمام مسلمانوں کا یہ دینی اور ایمانی فریضہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام بھیجیں۔ ویسے تو ہر وقت جب اور جہاں چاہیں باوضو یا بے وضو ہر طرح سے درود و سلام کی تسبیح پڑھی جا سکتی ہے، لیکن خاص طور پر روزانہ عصر کی نماز کے بعد سے لے کر مغرب کی نماز تک اگر کوئی شخص درود و سلام پڑھتا ہے اور اس کی تسبیحات کرتا ہے تو انشاءاللہ بفضل خدا اس کی تمام دنیاوی حاجات بھی اللہ سبحانہ و تعالی ضرور پوری فرمائیں گے۔ ایسے شخص پر اللہ کی خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور اس کا کتنا بھی بڑے سے بڑا مقصد ہوگا اللہ سبحانہ و تعالی عصر کی نماز کے بعد درود پاک کی تسبیح کی بدولت وہ پورا فرمائے گا۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ مختصر سا درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، یا درود ابراہیمی پڑھ لیں، کیونکہ یہ سب سے افضل درود پاک ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ محترم ناظرین، آپ سے درخواست ہے کہ ایک بار محبت سے درود پاک پڑھ کر نیچے کمنٹ باکس میں سبحان اللہ یا ماشاء اللہ ضرور لکھیے گا، یا اللہ رب العزت کے ناموں میں سے کوئی سا بھی ایک نام کمنٹ میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔